جلوا گئے نور گئے کہ سارا رضا کا ہے، مالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، کب تک نہ پھیلے گی آفاق میں مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آج عرس رضوی ہے، ہر طرف امام احمد رضا کا چرچا ہے، روشنی ٹی وی بھی آج اس سلسلے کی کڑی بن چکا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ امام احمد رضا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہ ہمارے درمیان جو تنازع ہوتے ہیں اس کو کورٹ کچہری میں جانے کی بجائے ہمارے آپسی بڑے ہی جو سمجھ بوجھ اور تجربہ رکھتے ہیں وہی حل کریں۔ وہ مسلمان حیدرآباد، بنگال وغیرہ کے مسلمان مل کر ایک بینک قائم کریں جو مسلمانوں کی مالی مدد کرتے ہیں، یہ ہیں۔ لیکن یہ صدی امام احمد رضا کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہندوستان میں نائب ہیں، اور اسی طرح سے ان کی مجددیت کا خاصا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہی۔ ہم دیکھتے ہیں اس دور میں جدید ذہن یہ اس جانب مائل ہو چکا تھا کہ وہ بالکلیہ طور پر دین سے دوری اختیار کر رہا تھا، اور کئی سماجی عناصر یا جدید ذہن یافتہ عناصر یا سامراج کی پیداوار یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اصل جو عشق مصطفیٰ کی جو چاشنی ہے اس سے محروم ہو جائے۔ آداب ناظرین، میں ذیشان رضوی۔ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ولیوں کو متعین کیا ہے، اور ہر دور میں ولیوں نے اسلام کو نئی جان بخشی ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے اسلام کو روشناس کرنے کے لیے کافی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ ماہ میں یعنی کہ ماہ صفر میں ایک تاریخ ایسی بھی ہے جہاں پر عرس اعلیٰ حضرت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بار 102 عرس اعلیٰ حضرت کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان کی شخصیات سے تقریباً دنیا کا ہر فرد واقف ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے، یہ ایسی اسلامی شخصیت ہے جن کے نام پر دنیا کی سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کی گئی ہے، یعنی کہ جو تعلیم کا اعلیٰ معیار ہے، ایسے کئی افراد نے اپنا پی ایچ ڈی کا موضوع اعلیٰ حضرت چن کر ان کے مختلف شخصیات پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان کی شخصیات کے متعلق سے عوام میں کافی سارے گمان ہیں۔ ان کی دینی سماجی خدمات، اس کے علاوہ ان کے تعلیمی، طبی و سائنسی خدمات کے متعلق گفتگو کے لیے اور ان کے دکن سے جو روابط تھے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نظام آباد کے مشہور و معروف مورخ، جنہوں نے نظام آباد کی ہسٹری پر ابھی کام چل رہا ہے جن کی جانب سے، اور نظام آباد کے تعلق سے کافی گزشتہ کئی سالوں سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ایسے یعنی کہ میرے ساتھ ہیں محمد ارشد مجید صاحب، جن کے کئی کتابیں یعنی کہ دیگر موضوعات پر کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور وہ متحدہ تلنگانہ و آندھرا پردیش میں کافی مشہور و مقبول ہوئی تھیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی مختلف شخصیات، مختلف پہلوؤں پر ہم ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ہم ان کا اس روشنی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی ٹی وی کا بہت بہت شکریہ، اور ذیشان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج یہ پروگرام عرس رضوی کی مناسبت سے طے کیا ہے، اور جہاں تک ہو سکے میں مجھے دیے گئے عنوان سے حتی الامکان انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔
اور آپ کا وقت در وقت مختلف سماجی موضوعات پر اور مختلف نظریات پر اور مختلف شخصیات پر اس طرح سے بہترین انداز میں عوام تک رجوع ہونا، یہ عوام کا آپ کی جانب بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے جو آج کا موضوع امام احمد رضا کی ملی، دینی اور تعلیمی خدمات کے تعلق سے متعین کیا ہے، اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے علاقے اور موجودہ سوچ و فکر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا، ہمارے ناظرین سے اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ صدی ایک ایسی صدی گزری ہے جہاں پر علم کے معیارات گزشتہ 1000 سال کے مقابل میں بہت زیادہ انداز میں تبدیل ہو رہے تھے۔ مغربیت اور مشرقیت کا فلسفہ بالکل علیحدہ ہو رہا تھا اور اشتراکی تحریک بھی بالکل نمودار ہو رہی تھی، اور اسی اثنا میں ہندوستان میں 1856 عیسوی میں بریلی کے محل اتراکھنڈ کے ضلع بریلی کے محل سوداگران میں امام احمد رضا کی ولادت ہوتی ہے 1856 میں، اور آپ کی دینی اور ملی خدمات ساری دنیا میں مشہور ہیں، اور آپ کے بہت زیادہ کتابیں، رسائل موجود ہیں ہمارے لیے آپ کی ملی اور دینی خدمات سے واقف ہونے کے لیے۔ اور آپ کے نظریات میں ایک صدی گزرنے کے بعد بھی وہی تازگی محسوس کی جا رہی ہے، وہی اثر محسوس کیا جاتا ہے جو اس دور کے لوگوں نے آپ میں محسوس کیا ہوگا آپ کی تعلیمات میں۔ میں بتاتا چلوں کہ امام احمد رضا کی شخصیت اس دور میں عالم اسلام میں متعارف ہوتی ہے جب کہ مذاہب کی موت کا دور تھا، اور آج بھی مذاہب مسلسل مادہ پرستی کے حوالے سے، سائنسی فکر کے حوالے سے اور سائنسی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ہم آہنگی کرنے کے لیے مذاہب کو کیا ہے بلی چڑھایا جا رہا ہے سائنس کی تختہ دار پر، یعنی مذاہب کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا اس دور کی ایک واحد شخصیت تھی جنہوں نے سر سید کے نظریات کی، جو کہ بالکل مغرب زدہ تھے اور بالکل ایسے نظریات تھے جو بالکل مفلوج ہو چکے تھے، ایسے نظریات کا رد کرتے ہوئے امام احمد رضا نے اس وقت یہ نظریہ دیا کہ سائنس کی کسوٹی پہ مذہب کو یعنی اسلام کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ امام احمد رضا نے یہ کہا کہ کیا ہے سائنس کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دور کے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس سے اور مغربیت سے اتنے مرعوب تھے تمام دنیا کے مسلمان اور دیگر اقوام بھی کہ مغرب کا ایک اعلیٰ کار سائنس تھا۔ سائنس تو اسلامی دنیا میں بھی ہے، لیکن یہ مغرب زدہ سائنس کی امام احمد رضا نے جو مخالفت کی وہ آپ کی تعلیمات سے بہت زیادہ آج ہم کو روشن ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا اثر موجودہ طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب زدہ جو سائنس تھی اس کے تعلق سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلام کس حد تک آج بدل چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چند میسیجز آتے ہیں نماز پڑھنے کے، یہ سائنسی فوائد ہیں، یہ سائنسی فوائد ہیں، وہ پڑھتے ہیں بچے اور اس کے بعد کیا ہے چند دن یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور چند دن تک اس کا اثر رہتا ہے پوسٹ کا، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر جیسے ہی وقت گزرتا ہے ذہن سے وہ چیز محو ہو جاتی ہے، پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نماز چند جسمانی فائدے حاصل کرنے کے واسطے، طبی فائدے حاصل کرنے کے واسطے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اصل جو روحانیت تھی جس کی دعوت امام احمد رضا نے دی تھی وہ نماز سے آج روحانیت وہ ختم ہو چکی ہے۔ نماز کے دائی بھی اس طرح سے نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، دیکھیے آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا، نماز وضو سے یہ سائنسی فوائد ہے، سائنس نے بھی وضو کو قبول کر لیا۔ یہ ہمارے نہج کے، ہمارے اسلاف کے نہج کے یہ خلاف تھا، جس کی شد و مت سے امام احمد رضا نے مخالفت کی۔ یہ کہا کہ سائنس کو قبول نہ کیا جائے بلکہ سائنس کو مسلمان بنایا جائے۔ یہ فکر، ایسی نظر اور فکر کو ہمیں متعارف کروانا چاہیے جو
امام احمد رضا نے اس دور میں دی، اور بہت حد تک آج ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے قبول کر رہے ہیں۔ مغرب زدہ سائنس نے طاقت ہی کو سب کچھ مانا ہے۔ آج دیکھتے ہیں صہیونیت ہے یا پھر کیا ہے، امریکہ ہے، وہ ان کی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ F-16 ہے یا دیگر بڑے ہتھیار ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہمارا نظریہ یہ تھا کہ ہمارا کارساز خدا ہے، سب سے بڑی طاقت خدا ہے۔ لیکن آج مغرب زدہ سائنس کا اسلامی دنیا پر بھی اثر یہ ہوا کہ وہ اقتصادیہ OIC ہو یا کوئی بھی دوسری بڑی اسلامی تنظیم ہو، وہ اقتصادیات پہ بات کرتی ہے، اسلامی معاشرت پہ بات کرتی ہے، اسلامی معاملات پہ بات کرتی ہے، لیکن وہ اسلامی روحانیت پر کبھی بات نہیں کرتی۔ انہوں نے بھی لاشعوری طور پر سب سے بڑی طاقت یہی ہتھیاروں کی طاقت مان لی ہے۔ ہم ایرانی انقلاب بھی دیکھتے ہیں جو فاشزم کا اسلامی بحروب بنا کر پیش کیا گیا ہے، وہاں پر بھی لوگ اس سے بیزار ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی موجودہ طور پر ہمارے اسلاف کی پیش کردہ روحانیات سے بالکل متصادم ہیں، اور جو صوفیہ اکرام نے جو روحانیات پیش کی اس کے یہ بالکل خلاف ہے۔ تو امام احمد رضا نے موجودہ دور میں امام احمد رضا کو آپ کے ماننے والے چاہنے والے مجدد کہتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا 1 صدی آپ کے انتقال کے بعد بھی ایسی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو آج بھی اسی زاویے سے اسی حالات میں محسوس کیا جا رہا ہے جو اس صدی میں محسوس کیا جاتا تھا۔ مجدد اس صدی کا وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اس دور کے مسائل کا مکمل طور پر حل موجود ہو۔ آج ہم اگر امام احمد رضا کی تعلیمات سے رجوع ہوں تو موجودہ حالات و تناظر، جو سیاست ہے، جو سیاسی اتھل پتھل ہے، جو مذاہب کی موت کا دور ہے، اگر ہم امام احمد رضا کی تعلیمات کی طرف رجوع ہوں تو بہت حد تک آج بھی ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ جس طرح سے محمد ارشد مجید صاحب نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کی جو خدمات تھی، جنہوں نے آج کے نظریات، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم اسلامی لحاظ سے کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا جواز ہم اللہ کی رضا نہیں رکھتے، بلکہ اس کے جواز، اس کے فوائد کو ہم سائنسی علوم میں ڈھونڈتے ہیں، وہ چیز کو اعلیٰ حضرت نے تبدیل کی۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا دور اور آزادی کا دور وہ بھی ایک ہی رہا، یعنی کہ 1856 میں حضرت کی ولادت ہوئی، اس کے بعد اس وقت بھی انگریزوں کا دور تھا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے جنگ آزادی میں کس طرح سے اپنا کردار نبھایا، وہ ہم اس پر ذرا سے روشنی ڈالیں۔ یہ بہت ہی بہترین سوال کیا ذیشان۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو تھا 1856 سے لے کے 1921 تک کا دور تھا، یہ دور سیاسی اعتبار سے بر صغیر میں بہت ہی اتھل پتھل والا دور رہا۔ آپ سے پہلے آزادی کا بگل علامہ فضل حق خیر آبادی نے بجایا تھا، جس کے سبب پہلی جنگ آزادی 1857 کا وقوع ہوا، مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں میں جو کہ اب تک کے ہندوستان کے 1000 سال تک یہاں کے حکمران اور یہاں کے عوام کے خادم رہے، اب ایک سیاسی بصیرت سے محروم ہونے کے سبب کافی طور پر مسلم طبقہ زوال کی طرف روبکار رہا۔ اسی دور میں علماء نے بہت زیادہ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ امام احمد رضا کا بھی تعلق آزادی کے متوالے خاندان سے تھا۔ آپ روہیلا پٹھان تھے جنہوں نے روہیل کھنڈ میں انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ جنگ آزادی کا منظم طور پر اپنا حصہ لیا۔ آپ نہ صرف روہیل کھنڈ میں بلکہ ہمارے علاقے دکن اور نظام آباد میں بھی روہیلا پٹھانوں کی اس دور میں موجودگی اور انگریزوں کے خلاف جو تحریک تھی وہ بھی محسوس کی گئی۔ آپ کے دادا جو تھے مولانا نقی علی خان صاحب، وہ بھی انگریزوں کے سخت مخالف تھے، حد یہ کہ 1857 میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی آپ کے بریلی شریف کی
آپ کے دادا کی حویلی ہے جہاں پر آپ کے دادا پر جو گولیاں برسائی گئی تھیں اس کے نشان آج تک بھی وہاں گولیوں کے نشان آج تک بھی محفوظ ہیں. اس کے علاوہ امام احمد رضا یہ کہا کرتے تھے کہ انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہ کہو بلکہ اسے کورٹ کہو. اور اس کے ساتھ ساتھ امام احمد رضا آزادی کی تحریک میں آپ کے خلفاء کو آپ کے شاگردوں کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے. حد یہ کہ آپ نے ملکہ کا جو تاج والا جو ٹکٹ ہوتا تھا اس کو الٹا لگاتے تھے خط اور لفافے پر اور یہ کہتے تھے کہ میں نے تاج برطانیہ الٹ دیا. آپ امام احمد رضا جس طرح سے انگریزوں کی عدالت کو کورٹ کہتے تھے اسی طرح سے وہاں سے کسی انصاف کی بھی امید خود نہیں کرتے تھے. کئی مرتبہ آپ کو سمن بھی ایشو ہوئے بعض معاملوں میں عدالت میں حاضر ہونے کی, لیکن آپ نے اس حکومت سے انصاف کی توقع بھی نہیں تھی اور نہ کرتے تھے آپ, تو اسی لیے آپ نے وہاں پر عدالت میں حاضری بھی نہیں دی جس کی وجہ سے سمن جاری ہوا اور آپ کی گرفتاری کے بھی سمن جاری ہوئے. آپ نے اس وقت حاضری دینے سے انکار کیا اور بیریلی والوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو پولیس گرفتار کرنے آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے امام کو لے جانے سے پہلے آپ کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا. تو اس طرح سے امام احمد رضا ایک مرد حر تھے جن کی تحریک اور جن کی تحریک کی وجہ سے آزادی میں بہت زیادہ آپ کے خلفاء نے, مولانا نعیم الدین مراد آبادی, علامہ عبدالعلی میرٹھی اور دیگر کئی خلفاء نے آزادی میں بہت زیادہ نمایاں طور پر کردار بھی ادا کیا اور اس وقت مسلم موقف کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ناظرین, جیسا کہ ارشد مجید صاحب نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کی جنگ آزادی میں جو خدمات رہیں ان سے واقف کروایا گیا ہے. نہ صرف اعلیٰ حضرت بلکہ ان کے دادا پردادا نے بھی انگریزوں کی مخالفت میں جد و جہد کی. آج کا یہ جو اس خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم نے اعلیٰ حضرت کے نہ صرف دینی بلکہ ان کے جو بھی خدمات تھے, چاہے وہ جنگ آزادی میں ہو یا پھر تعلیمی میدان میں ہو یا طبی میدان میں ہو, غرض کسی بھی میدان میں ہو, ہم اسے ایک نئے انداز سے پیش کرنے کے لیے اس خصوصی انٹرویو کا اہتمام کیا گیا ہے. ہم اسی طرح ہم جاننا چاہیں گے ارشد مجید صاحب سے کہ اعلیٰ حضرت کی جو علمی خدمات تھیں نہ صرف دنیاوی بلکہ عصری علوم کے تعلق سے بھی, یعنی کہ موجودہ جو اسکول کا نظام ہے یا پھر کالج لیول تعلیم ہے اس میں بھی اعلیٰ حضرت کی کیا خدمات تھی اس دور میں. آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ذیشان. امام احمد رضا کی جدید تعلیم کے تعلق سے کیا نظریہ تھا؟ ایک تو بات یہ تھی, امام احمد رضا خود ایک ماہر تعلیم تھے. جیسا آپ نے بتایا کہ کئی پی ایچ ڈیز امام احمد رضا پہ ہو چکی ہیں, اور میں یہ بتاؤں گا کہ امام احمد رضا پر بہت سارے ایمڈ کے مخالف بھی لکھے جا چکے ہیں امام احمد رضا کے نظریہ تعلیم پر. بمبئی کے بھی ایک طالب علم کو شاید اس تعلق سے ایمڈ کا مقالہ شائع ہونے والا ہے. اسی طرح سے ایک امام احمد رضا کا نظریہ تعلیم یہ تھا کہ انہوں نے دنیاوی اور دینی علوم کا کبھی فرق نہیں کیا. آپ کا مخاطب جہاں فلسفہ قدیم کا طالب علم تھا اسی طرح سے فلسفہ جدید کا بھی طالب علم رہا. آپ نے صوتیات پر لکھا, الٹرا ساؤنڈ پر لکھا. حال ہی میں امام احمد رضا کی فزکس پر نظریات جو ہیں اس کے تعلق سے بھی پی ایچ ڈی منظر عام پر آئی ہے. اسی طرح سے امام احمد رضا نے کبھی بھی بدلتے حالات یا جدیدیت کے خلاف کبھی بھی اپنا نظریہ نہیں دیا. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب کرنسی نوٹ کا مسئلہ آیا, امام احمد رضا جب حرم شریف حاضری کے لیے گئے تو امام احمد رضا نے 1000 سالہ تاریخ کا ورق گردانی کرتے ہوئے اس دور میں وہاں پر حرم شریف میں یہ کرنسی نوٹ کے جواز کا فتویٰ دیا, جبکہ پورا عالم اسلام کرنسی نوٹ کے جواز کے خلاف تھا. آپ نے جب جواز پیش کیا مختلف فقہ کی کتابوں وغیرہ سے, تب علماء مکہ حرمین شریفین بھی آپ کے قائل ہو گئے. اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعض طلبہ
کرکٹ کے تعلق سے بھی سوال کرتے ہیں امام احمد رضا سے تو آپ اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اسی طرح سے افغانستان سے ایک طالب علم نظم میں سوال کرتا تو اس کا جواب بھی نظم ہی میں آپ دیتے. اسی طرح سے اگر سوال انگریزی میں آتا تو اس کا جواب بھی انگریزی میں ہی دیتے. امام احمد رضا کی تحریر دیکھیے کہ کرسیو انگلش کی تحریر آج بھی کیا ہے موجود ہیں. اور اسی طرح سے امام احمد رضا ایک نئے ذہن کی تعمیر اور تعبیر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. آپ پر پی ایچ ڈی کرنے والی ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اوشا سانیال, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. انہوں نے منظر اسلام کے طلباء کے تعلق سے آپ کی تربیت بتائی ہے کہ عیدوں کے ٹائم پر یا مختلف خاص مواقعوں کے ٹائم پر منظر اسلام میں ہندوستان کے اور دنیا کے الگ الگ کونوں سے طلباء آتے ہیں. طلباء جو قیام کرتے ہیں ان کی پسند کے حساب سے پکوان بنائے جاتے تھے. مثال کے طور پر بنگالی طلباء کے لیے مچھلی اور کشمیری طلباء کے لیے الگ پکوان, دکنی طلباء کے لیے الگ پکوان پکایا جاتا تھا. ان سے پوچھ کر پکایا جاتا تھا پکوان. منظر اسلام کی یہ خاصیت تھی جو امام احمد رضا کے دور میں منظر اسلام اس طرح سے چلایا جاتا تھا. ان کی شعوری تربیت پر, عقل کی تربیت پر, آداب پر بہت زیادہ امام احمد رضا اپنے بچوں کی طرح تربیت دیتے. اور ہم دیکھتے ہیں منظر اسلام کے جو فارغ ہوتے اس دور میں وہ ساری کی ساری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں. اور بڑے بڑے خلفاء امام احمد رضا کے بڑے بڑے طالب علم موجودہ طور پر یا چند عرصہ پہلے بہت نامچین طالب علم منظر اسلام سے گزرے ہیں. اسی طرح سے امام احمد رضا کا نظریہ تعلیم بھی بالکل انوکھا تھا. امام احمد رضا یہ چاہتے تھے ایک طالب علم کو سائنس پڑھائی جائے یا جغرافیہ پڑھائی جائے تو خالصتاً جغرافیہ نہ پڑھایا جائے, خالصتاً سائنس نہ پڑھائی جائے, بلکہ امام چاہتے تھے کہ سائنس اگر پڑھیں تو بچہ اس ذہن کو لے کر پڑھے کہ جو کائنات چل رہی ہے وہ خدا چلا رہا ہے, کوئی اور نہیں چلا رہا ہے. نہ صرف کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ خدا چلا رہا ہے. وہ اس تصور کے داعی تھے. وہ صرف انہیں یہ دور کا خدشہ تھا, اس دور کا طالب علم کی صرف خالص مضمون پر مہارت, اس خدشے کی ان کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں طالب علم دہریہ نہ بن جائے, کہیں طالب علم لادین نہ بن جائے. وہ غزالی کے فلسفے سے بھی بہت حد تک واقف تھے, بڑی مہارت رکھتے تھے. اسی لیے انہوں نے خدائی نظام سے ہٹ کر نہ سائنس پڑھنے کی ترغیب دی نہ جغرافیہ پڑھنے کی ترغیب دی, بلکہ وہ جنینیات کا بھی تعلق سے کتاب لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدائی کارفرمائی کا تصور دیتے ہیں جس طرح سے امام غزالی نے دیا. اسی طرح سے اگر وہ فزکس کی بات کرتے ہیں تب بھی وہاں پر کسی نہ کسی موضوع پر معراج مصطفیٰ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تاکہ فزکس خالص فزکس نہ ہو, لادینوں کو پیدا نہ کرے. حالانکہ طبیعت کی خاصیت ہے کہ جو بہت زیادہ طبیعت پڑھتا ہے, فزکس پڑھتا ہے, وہ لادینیت کے قریب چلا جاتا ہے. اور مغرب کا المیہ یہی ہے, مغرب میں مذاہب کی موت کا المیہ یہی ہے کہ وہ ان لوگوں نے مضمون کو الگ پڑھا اور دین کو الگ پڑھا. اقبال نے یہ کہا تھا کہ سوچا تھا فراغت لائے گی تعلیم, کیا پتہ تھا کہ الحاد بھی چلا آئے گا. امام احمد رضا کے نظریہ تعلیم اسی چیز کا غماز ہے کہ انہوں نے خدا کے تصور کے ساتھ سائنس کو پڑھنے کی ترغیب دی, جس کی آج بہت کچھ ضرورت ہے. اگر ہم یہ ضرورت کو محسوس کریں تو اخلاقیات کا مسئلہ خود بخود سدھر جائے گا, ہمارے معاشرے کے مسئلے بھی خود بخود سدھر جائیں گے. ورنہ ایک دور ایسا آئے گا جس طرح سے بڑی کمیونٹیز ایسی ہیں, مسلم کمیونٹیز بھی ازبکستان وغیرہ, جہاں پر دہریوں کی بڑی تعداد ہے. یہ سب سے پہلی بات, سب سے بڑی بات, اس دور میں نصاب جو ترتیب دیا گیا ہے اس نصاب کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ خدا سے ہٹ کے سائنس پڑھائی گئی, خدا سے ہٹ کر جغرافیہ پڑھایا گیا, خدا سے ہٹ کر جنینیات اور بائیولوجی پڑھائی گئی. اس کے اثرات یہ ہیں کہ بہت بڑی اسلامی کمیونٹیز میں دہریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ ہو تو اس کے ذہن سے ایک مذہب سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب بیزار ہوتا ہے, مذہب کی روحانیت اور اس کے فائدوں سے محروم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ مذہب کا بہت غلط انداز میں موجودہ صدی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر بدھ مذہب کا تعلق سری لنکا میں دیکھا جائے تو نیشنلزم سے ہیں. اسی طرح سے اگر عیسائیت سفید فام عیسائیت کا سفید فاموں کا تعلق دیکھا جائے تو وہ پروٹیسٹنٹ طبقے سے ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقات مذہب کے غلط استعمال کی طرف موجودہ طور پر راغب ہے، لیکن اس کی روحانیت کا مزہ چکھنے کے لیے کوئی آج بہت کم لوگ رہے ہیں، اس کے داعی بھی کم رہ گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام کے نظریات کی طرف رجوع کریں. موجودہ صدی میں آپ بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیے جاتے ہیں. یہ تھے اعلیٰ حضرت کے تعلیمی خدمات، جنہوں نے جو 18ویں صدی میں آج 2000ویں صدی تک کا پورا مواد بیان کرنے والی شخصیت ہے اعلیٰ حضرت. انہوں نے ہر علوم کے تعلق سے نظریات کو پیش کیا، جو نظریات آج بھی کئی لائبریریز میں سیف ہے. اعلیٰ حضرت کی ہم سب سے مشہور و معروف کتاب فتویٰ رضویہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسی کئی کتابیں ہیں جو آج بھی منظر عام پر آنے والی ہے. ابھی بھی مطلب اس پر ابھی بھی کام جاری ہے. ان کتابوں کو جو اعلیٰ حضرت کی تحریر کردہ ہے وہ ابھی بھی شائع ہونا باقی ہے، وہ بھی ابھی منظر عام پر آنا بھی باقی ہے. آج 100 سال کے بعد بھی ان کے مواد کو، ان کے کارناموں کو ہم ایک آدھے گھنٹے یا پھر 1 گھنٹے کے انٹرویو میں سمیٹنا ناممکن ہے. ہم مختصر سا آج کا یہ پروگرام ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے اب ہمارے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ مرکز اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت کا اور دکن، یعنی کہ اس وقت کے دکن کا کیا تعلق تھا، یا پھر کیا روابط رہے اس وقت جن کی وجہ سے دکن میں ان کا اتنا اثر پایا جاتا ہے، اتنا رعب و دبدبا ہے. آپ نے ایک بات کہی مرکز اہل سنت، تو میں اس تعلق سے ایک وضاحت کر دوں جو میں نے محسوس کیا ہے کتب تاریخ اور امام احمد رضا کی سیرت کے مطالعے کے تعلق سے، کہ امام احمد رضا کی شخصیت عالمگیر شخصیت تھی. انہیں حرمین شریفین میں بھی اسی محبت سے چاہا گیا اور پیار دیا گیا جس محبت اور احترام سے بریلی میں انہیں دیکھا گیا. تو امام احمد رضا ایک عالمگیر شخصیت رہے. افغانستان کے افغانی آج بھی انہیں اپنا مانتے ہیں. سرحدی علاقے کے پٹھان کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے رہا. اسی طرح سے آپ اہل سنت الجماعت کے داعی رہیں، اپنے دور کے مجدد رہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب اس دور میں ہی آپ کے کتابوں کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ مجدد کا لفظ لکھا جانے لگا. تو یہ آفاقیت، یہ یونیورسلائزیشن آپ کی تعلیمات کا یہ بتاتا ہے کہ اسلام نے مرکز کا تصور نہیں دیا ہے. اسلام نے مرکز کا تصور نہیں دیا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے گزشتہ صدیوں میں کئی مراکز رہے. مصر رہا، عرب کا حجاز رہا، ترکی کا انداز سنیت ہے اپنا. اسی طرح سے شام ہے، لیبیا ہے، بنگلہ دیش ہے. تو مرکز اہل سنت الجماعت کا عالمگیر ہے، عالمگیر تعلیمات ہے، عالمگیر مرکز ہیں. تو اسی طرح سے امام احمد رضا بھی اسی طرح سے ایک عالمگیر شخصیت کے حامل رہیں، اور آپ کے روابط الگ الگ علاقوں سے الگ الگ رہیں. تو ساؤتھ افریقہ سے بھی آپ کے روابط رہیں کہ کئی طلبہ ساؤتھ افریقہ سے تھے جو آپ سے رابطہ رکھتے تھے. امام احمد رضا کا دکن سے بھی یہ تعلق رہا کہ کئی فتاوے آپ کے دکن سے بھی پوچھے گئے. دکن سے فتاوی رضویہ میں ان کی بھی فہرست ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فتاوے ورنگل کے بیابانی سلسلے کے پوچھنے والے بھی رہیں. اسی طرح سے یاقوت پورے کے بھی بعض گھر کے نمبر تک فتاوی رضویہ میں، ہاؤس نمبر جو ہوتا ہے فتاوی رضویہ میں درج ہیں. آپ کے پسندیدہ شاگردوں میں امام احمد رضا کے جو مولانا عمر تھے وہ دکن ہی سے وابستہ تھے. اسی طرح سے دکن سے آپ کا روابط بہت زیادہ قدیم ہیں، اتنے ہی قدیم ہیں جتنی آپ کی شخصیت ہے. اسی طرح سے بعض فتاوے آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان تھے
انہوں نے بھی آپ سے فتاوے پوچھے. فتاوی رضویہ میں اس کا بھی ذکر ہے. کئی خطوط ہیں جو غلام جابر شمس مصباحی صاحب نے بھی ترتیب دیے ہیں. بہرکیف امام احمد رضا کا نام دکن کے لیے نیا نہیں ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محبوب نگر کی بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے مدینہ مسجد، اس کا سنگ بنیاد بھی آپ ہی کے خلیفہ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے رکھا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر نظام آباد کی جو مسجد ہے مسجد کچیان، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھنے والے آپ ہی کے خاص احباب میں شمار ہونے والے پیر مہر علی شاہ اور انہی کے پیر جماعت علی شاہ صاحب اور انہی کے ایک خاص دوست حضرت بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی ہیں. تو اس طرح سے دکن میں امام احمد رضا اپنی حیات میں ہی محسوس کیے جانے لگے. تبھی تو دیکھتے ہیں نہ کوئی سوشل میڈیا اس دور میں، نہ اخبار بھی شاذ و نازی ہوتے تھے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں کس طرح سے آپ محسوس کیے گئے ہیں، آپ کی تعلیمات کس طرح سے محسوس کی گئی. دکن کے کئی اضلاع میں آپ کا چرچا نیا نہیں بلکہ پرانا ہی ہے. یہ تاثر دینا کہ امام احمد رضا دکن کے لیے نئے ہیں، یہ تاریخ سے عدم واقفی یا بہتان ہے. اور ایک دوسری بات میں مرکز کے تعلق سے میں نے یہ کہا کہ اسلام لامرکزیت کا تصور دیتا ہے. یہاں پر مرکز کا تصور اسلام میں اتنا متعارف نہیں کیا گیا ہے. اس واسطے ہم دیکھتے ہیں افریقہ میں شاذلیہ سلسلہ ہے، کہیں قادریہ سلسلہ ہے، ہندوستان میں دکن میں الگ الگ سلاسل ہیں، اور یہ الگ الگ سلاسل کی تعلیمات الگ الگ مراکز میں ہیں. لامرکزیت کا تصور اہل سنت الجماعت کا خاصہ ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا چند دن پہلے 60 سالہ ایک مرکز کا جو تصور دیا گیا تھا وہ کس طرح سے اس کے تعلق سے ایک پروپیگنڈا خاص کرتے ہوئے کس طرح سے پوری فضا ٹھہرائی گئی ہے. اس کے ایسی چیزوں کو ہمارے اسلاف پہلے ہی سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اہل سنت الجماعت کے لامرکزیت کا تصور پیش کیا. امام احمد رضا بڑے خوب انداز میں کہتے ہیں کہ راج کی شہر میں کرتے نہیں خدام تیرے، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اسی طرح سے اقبال نے یہ کہا کہ کسی آفاقی مرکز سے جڑنے کی وجہ جو ڈی سینٹرلائزیشن کا تصور ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ کسی ملک سے اپنے دین کو وابستہ نہیں کرنا چاہیے. اقبال نے یہ کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے کو کوئی تعلق نہیں پیمانے سے. یہ تصور اہل سنت الجماعت کا ہے جو قدیمی تصور ہے، جس کو جو ہم کیا ہے دوسری اقوام کے مرکز کے نقل بنقل ہمیں اپنا مرکز پیش کرنے سے پہلے ہمارے اسلاف اور ہمارے تاریخ اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ بہتر ہے کیونکہ ہمارے پاس لامرکزیت کا تصور اہل سنت الجماعت میں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر میں بھی بعض بزرگوں کی قدیمی خانقاہیں ہیں. ہر شہر کے مزاج کے اعتبار سے وہاں کے بزرگوں کا جو ہے تصور ہے، لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے انہوں نے اس کی تربیت کا نظام انجام دیا. ورنہ حضرت نظام الدین کی بارگاہ ایک دور کا مرکز ہوتی، مگر آپ نے بھی لامرکزیت ہی کو بہت زیادہ توجہ دی. 1400 بزرگوں کی پالکی کا دکن میں بھیجنا اور مختلف بزرگوں کا بنگال میں اور افریقہ میں بھیجنا، یہ آپ کے ڈی سینٹرلائزیشن ہی کی دلیل ہے. اور امید ہے کہ اس چیز کو ہم تھوڑا سا غور اور مطالعے کے ساتھ سمجھیں گے. السلام علیکم. یہ تھا اعلیٰ حضرت کا اور دکن کا رشتہ. ہم ہمارے پروگرام کے آخری مرحلے میں جاتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے اعلیٰ حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے فرزند یا پھر ان کے افراد خاندان نے ان کی وراثت کو کس طرح سے پروان چڑھایا، اور آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا کس طرح سے اثر ہے. امام احمد رضا کے وصال کے بعد آپ کے بہت ہی لائق و فائق فرزند علامہ حامد رضا خان صاحب نے آپ کے جانشینی کا بہت ہی عمدہ انداز میں حق ادا کیا. آپ کے خلفاء نے بہت ہی بہترین انداز میں ہندوستان میں آپ کی تربیت یافتہ خلفاء نے، شاگردوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنی دینی اور ملی خدمات انجام دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب المعروف
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت بڑی خدمات دین اسلام کے لیے اپنی پیش کی، اور آپ کے تعلق سے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نظام آباد کا اکثر نظام آباد میں بھی آپ کے دور ثابت ہے، یہاں ایک مسجد کا بہت ہی شاندار پیمانے پہ آپ نے سنگ بنیاد بھی رکھا، اور یہ بھی ہے کہ آپ کی ملی خدمات بھی بہت زیادہ مشہور عالم ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام بھی آپ ہی کے اشارے اور آپ ہی کی رضامندی پر عمل میں آیا۔ اسی طرح سے آپ کے جو بعد کے جو احباب ہیں، بعد کے جو افراد خاندان ہیں، ان میں حضرت علامہ ابراہیم رضا خان صاحب مفسر قرآن، اور انہی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی محتاج تعارف نہیں رہی، انہوں نے بھی آفاقی شہرت، عالمگیر شہرت حاصل کی۔ آپ الازہر کے فارغ تھے، اور فی البدیہہ نعت لکھنے کے تعلق سے آپ بہت کافی مشہور تھے۔ اسلامی فقہ میں اور مختلف زبانوں میں آپ بہت مہارت رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کے عربی اردو فتاوے ہیں، وہاں پر انگریزی فتاوے بھی آپ کے موجود ہیں۔ آپ کے وارثین نے بہتر طور پر آپ کے تعلیمات کو عوام میں متعارف کروایا۔ نہ صرف آپ کے وارثین بلکہ آپ کے خلفاء بھی اسی اخلاص کے ساتھ، اسی انہماک کے ساتھ آپ مصروف اور جہدکار رہیں۔ جس انداز اور جس دور میں آپ حیات رہیں امام احمد رضا، اسی انداز میں آپ کے خلفاء نے بھی، آپ کے شاگردوں اور آپ کے اہل خانہ نے بھی آج تک بھی اسی نظریے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی جان، تن، من اور دھن سے خدمت انجام دی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علاقے حضور مفتی اعظم ہند کے دور ثابت ہے، نظام آباد، حیدرآباد وغیرہ میں بھی۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتاؤں آج کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے، جو ایک زبان کو واقف ہونا ہی بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ ہم اردو جانتے ہیں، بس اردو ہی سیکھیں گے، اردو ہی بولیں گے، لیکن امام احمد رضا کے خاندان، اہل خانہ کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی زبان اور کسی ایک خاص زبان اور علاقے کے پابند نہیں رہیں، بلکہ آپ کے خانوادے کے بیشتر حضرات و افراد میں کئی زبانیں کے جاننے والے موجود تھے۔ امام احمد رضا وقت واحد میں، امام احمد رضا کے تعلق سے تو ایک نعت بھی مشہور ہے جو 4 زبانوں میں آپ نے لکھی ہیں، لم یاتی نظیرو کا۔ اسی طرح سے آپ انگریزی کے بھی ماہر تھے اور مختلف زبانوں کے بھی ماہر تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت تاج الشریعہ بھی مختلف زبانوں کے ماہر ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح دین سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف زبانوں کو سیکھیے، اور اپنے خیالات، مختلف زبانوں کے سیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خیالات اور ذہنوں میں وسعت پیدا ہوگی، تاکہ آپ بہتر انداز میں دین کو پیش کرنے کے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے اہل و قابل بنیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں مختصر کرتا ہوں۔ السلام۔ اعلیٰ حضرت ایک دینی شخصیت تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی مختلف شخصیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے کئی فنون پہ اپنی مہارت حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیم میں ان کی کتابوں میں ایک جھلک ہمیشہ سے نظر آتی تھی، وہ ہے شان مصطفیٰ۔ ہر لفظ میں شان مصطفیٰ جھلکتا تھا، اور آج بھی ان کے ورثہ کے بیانوں میں بھی وہ جھلک پتہ چلتی ہے۔ وہ غلامان مصطفیٰ تھے اور وہ غلامان مصطفیٰ رہیں گے۔ ان کی اس شخصیت کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی اس شخصیت کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں۔ بہت ہی بہترین سوال ہے کہ امام احمد رضا کی کتب میں شان مصطفیٰ کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے صلی اللہ تعالی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں جدید ذہن یہ اس جانب مائل ہو چکا تھا کہ وہ بالکلیہ طور پر دین سے دوری اختیار کر رہا تھا، اور کئی سماجی عناصر یا جدید ذہن یافتہ عناصر یا سامراج کی پیداوار یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اصل جو عشق مصطفیٰ کی جو چاشنی ہے اس سے محروم ہو جائے۔
جس کے بعد سارا کا سارا دین دھرا کا دھرا ہو جائے گا. اور جس طرح سے صلیبی جنگوں کے بعد پوپ نے اور دوسرے مذہبی پیشواؤں نے عیسائیت کا جس طرح سے استحصال کیا، یہ اسی طرح سے اسلام کے استحصال کی تیاری میں تھے سامراجی طاقتیں، اور جو مسلمانوں کے درمیان ان کا اعلیٰ کار بنے ہوئی تھی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ امام احمد رضا کی شخصیت گزشتہ مجددین کے حوالے سے دیکھیں تو تمام مجددین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوہیت کے تعلق سے بہت زیادہ کتابوں میں تذکرے آتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے وہاں پر تذکرے موجود ہیں. لیکن یہ صدی امام احمد رضا کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہندوستان میں نائب ہیں، اور اسی طرح سے ان کی مجددیت کا خاصا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہی. ان کے بعد ہر خانہ خواہ کا عنوان توحید کے بعد توحید کو لیتے ہوئے توحید کے ساتھ ساتھ یہ بدل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان رفت. تو یہ ہمارے تصوف کا اور ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امام احمد رضا کے دور میں ہی شفا شریف جو اسپین میں لکھی گئی تھی کئی صدیوں پہلے، بہت زیادہ بر صغیر میں چاہی جانے لگی کتاب اور مانی جانے لگی کتاب. آپ نے بھی فتاوی رضویہ کو اتنے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. فتاوی رضویہ میں ہر مسئلے میں آپ عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے آپ کے درمیان آپ کے پیش نظر ہوتا. اور اسی طرح سے امام احمد رضا جانتے تھے اگر روح محمدی اسلام سے نکال دی جائے تو اس میں اور سابق ادیان میں کچھ فرق نہیں رہے گا. اقبال نے اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے لکھا، اگر روح محمدی اسلام سے نکال دی جائے، مسلمانوں کے ذہن و دل سے نکال دی جائے، تب سامراجی طاقتیں اس وقت کی جو چاہے وہ کر سکتی تھی. اقبال نے اسی محبت کو حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو، دے کے اسلام کو فرنگی رنگ، حجاز و یمن سے نکال دو. لارڈ مکالے اور دیگر بڑے جو سامراجی اس دور کے حکمران تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں کے درمیان، جو ہندوستانیوں کے درمیان ہمارے نمائندے ہوں، ہمارے نظریات کے نمائندے ہوں، عقلی طور پر وہ ہمارے ہی تیار کردہ ہو. امام احمد رضا نے اس طرح انسان کا کسی کے استعمال کے تعلق سے تیار کیے جانے کی بھی آپ کے نظریہ تعلیم میں مخالفت کی، اور انسانی انفرادیت کی آپ بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے. آپ نے 10 نکاتی پروگرام اہل سنت والجماعت کا ترتیب دیا جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ تباہ طلبہ کی جانچ ہو، وہ جس فن میں ماہر ہو انہیں اسی فن میں اسپیشلائز کیا جائے، مخصوص کیا جائے. اسی طرح سے ایک اور بات ضمناً کہتا ہوں، امام احمد رضا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہ ہمارے درمیان جو تنازع ہوتے ہیں اس کو کورٹ کچہری میں جانے کی بجائے ہمارے آپسی بڑے ہی جو سمجھ بوجھ اور تجربہ رکھتے ہیں وہی حل کریں. وہ مسلمان حیدرآباد، بنگال وغیرہ کے مسلمان مل کر ایک بینک قائم کریں جو مسلمانوں کی مالی مدد کرتے ہیں. یہ پروفیسر مجید صاحب نے ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں امام احمد رضا کے معاشی نظریات پر بہت زیادہ تجزیہ کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر امام احمد رضا عشق مصطفیٰ کا تعارف نہ کراتے، عشق مصطفیٰ کی از سر نو آپ کے دور میں آپ ترتیب نہ کرتے تو یقین جانیے آج اسلام جس طرح سے میں نے بات کہی کہ طاقت کے پیچھے ہی ساری کمیونٹیز لگی ہوئی ہیں، پروردگار کے تعلق سے، پروردگار کی قوت کے تعلق سے مادی طور پر کسی کو بھروسہ نہیں رہا، روحانیت بالکل ختم ہو چکی ہے. اسی طرح سے ہم نتیجہ یہ دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اگر امام احمد رضا اس طرح سے ڈھال بن کر نہ ٹھہرتے تو بس اسی طرح سے ایک روایت کا نام ہو جاتا. اقبال کا شعر ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، کب تک نہ پھیلے گی آفاق میں مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آج عرس رضوی ہے، ہر طرف امام احمد رضا کا چرچا ہے. روشنی ٹی وی بھی آج اس سلسلے کی کڑی بن چکا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ
کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. امام احمد رضا نے علامہ حسن رضا خان صاحب کے لیے یہ شعر کہا تھا. تو ہم بھی امام کے حوالے سے آج یہی بات کہیں گے کہ ہر کوئی تیری بات پوچھے رضا، تیرے کتنے تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین، آج کا یہ پروگرام جہاں پر اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات تو کافی مشہور و معروف ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی ایسی شخصیت سے متعارف کرانا تھا جس کے بارے میں کافی عوام لا علم ہے. یعنی کہ ان کی جو سماجی خدمات تھی یا پھر جنگ آزادی میں خدمات تھی ان کی اور ان کے خاندان کی، اور تعلیمی میدان میں ہو یا پھر جدید سائنسی میدان میں ہو، فلسفی میدان میں ہو یا پھر سیاست میں ہو، اس طرح کے مختلف پہلوؤں پر آج اعلیٰ حضرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے. اور ان کے خانوادے کی بات کہیں تو ان کی جانب سے بھی مسلسل چاہے جنگ آزادی میں ہو یا پھر ہر طرح کی خدمات انجام دی جاتے رہی ہیں. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد آج بھی کروڑوں میں ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال قبل حضور تاج الشریعہ نے اس دنیا کو آخری سلام کہا. اس وقت کا یہ منظر تھا کہ بریلوی کی سرزمین بھی اپنی تنگ دامنی کی شکایت کر رہی تھی. فلائٹس کے جو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں نے بھی یہ بتایا کہ اس وقت فلائٹس کا شیڈیول کس طرح سے بزی رہا اور اس کے چارجز میں بھی کس طرح سے اضافہ ہوا. یعنی کہ ان کا خانوادہ ہمیشہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور و معروف رہا، اور آج بھی ان کی ورثہ اپنے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں خدا کی قدرت سے، اور خدا کے نام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حق کے ساتھ پہنچا رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ایسی دینی شخصیات کا جو ماہ مبارک ہے عرس کا، اس موقع پر ہم آپ تک ان کی مختلف شخصیات کے پہلوؤں کو اجاگر کر سکیں. اسی کے ساتھ میں ذیشان رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہوں.